اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری خصوصی نشریات بھی ہیں یوم عاشور کے حوالے سے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، اور آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ حسنین کریمین کو سونگھتے اور ان کو سینے سے لگا لیتے تھے۔ ناظرین مکرم، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کا یوم شہادت۔ ناظرین مکرم، داستان کربلا نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا ایک دردناک ترین باب ہے، اور یہ باب ہمیشہ درخشاں رہے گا، فروزاں رہے گا، تا ابد اس پر بات چیت ہوتی رہے گی، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ علامہ اقبال جو اپنے عہد کے بہت عظیم عاشق رسول تھے اور عاشق اہل بیت تھے، انہوں نے سانحہ کربلا کو جس علمی، تحقیقی، عشقی اور ذوقی انداز میں دیکھا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ان کے ایک شعر سے آغاز گفتگو کرتا ہوں بہت مختصر سا تعارف کر کے۔ آج ہمارا پینل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور ہم نے بہترین علماء کو جمع کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال کا شعر سنیے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اہل نظر ہی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، تاریخ اسلام کا پورا محور و مدار جس نقطۂ آمریت اور استبداد پر ہے اس کی روح کھینچ کے اس شعر میں رکھ دی ہے۔ شبیر وہیں ہے، علم شبیر وہیں ہے، پیغام شبیر وہیں ہے، کوفی و شامی بدلتے رہیں گے۔ ہم اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم شہداء پر نوحہ کریں، ماتم کریں، گریہ وزاری کریں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا، ہم یہ گریہ وزاری اپنے آپ پہ کرتے ہیں۔ ہم یہ گریہ وزاری اس عہد کے ان زندوں پر کرتے ہیں جو زندہ لاشیں تھیں اور جن کے سینوں میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوئے تھے۔ ہم اس ایذاء اور اس اذیت رسانی پر روتے ہیں جو قلب اطہر مصطفیٰ کو ہوئی، جو روح پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہوئی۔ ہمارا رونا اس اذیت کے لیے ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح مقدس کو پہنچی، اور ہم روتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا یہ رونا ان ضمیروں اور ان ذہنوں کے لیے بھی ہے جو آج تک برقرار ہیں، جن کے لیے اہل بیت اطہار سے محبت معاذ اللہ کچھ عجیب و غریب رخ اختیار کر جاتی ہے، اور طرح طرح کے علمی اور تحقیقی اور تجزیاتی مباحث لے کر ان حضرات، ان ہستیوں کے درجات معاذ اللہ کم تر کرنے کی یا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے جن کو اللہ نے بلند درجے عطا کیے ہیں۔ ہم ایک نقطہ نظر کو حسینیت کہیں گے، ایک نقطہ نظر کو یزیدیت کہیں گے۔ یہ بالکل بجا اور درست ہے کہ کربلا سے بڑا رنج و غم تاریخ اسلام میں نہیں ہے، لیکن ناظرین محترم، اس رنج و غم کی کوکھ سے حریت کا، استقلال کا، استقامت کا اور عظیمت کا شجر طیبہ پھوٹتا ہے، اور ہمیں اس پر بھی پوری توجہ دینی چاہیے۔ یہ دن تجدید عہد کا دن بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نجی زندگیوں میں، اپنی عملی زندگیوں میں طبقہ حسینیت میں ہیں، علمداران یزیدیت میں سے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نام حسین کا لیتے ہیں، عمل یزید کے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو شعر ہم عام طور پر سنتے ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو کربلا تو عالم اسلام کی سب سے بڑی شہادت گاہ الفت ہے۔ اس کے 72 شہیدوں کا نام لینا بھی وظیفہ ہے۔ اس کا ذکر جمیل اللہ کے رسول کو راحت پہنچاتا ہے۔ وہ جن ہستیوں کو اپنا پھول قرار دیتے تھے، جن کی والدہ کو جنت کی خوشبو قرار دیتے تھے، یہ ساری مقدس ہستیاں اہل بیت کی، پنجتن پاک کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے چوما ہے۔ ہم ایسے سنگ و خشت کے پجاری ہیں کہ ہم حجر اسود کو، جو ایک بہت ہی متبرک اور محترم پتھر ہے، اس کا اکرام تو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ ریاض الجنت میں جانے کی ہماری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ جو چلتی پھرتی جنتیں تھیں ہمارے لیے، یہ چلتے پھرتے کوثر تھے، تسنیم تھے، سلسبیل تھے، جو بوسہ گاہ رسول تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم اس امت میں سے ہیں جنہوں نے قدر نہیں کی خاندان رسول کی، اس حکم کی قدر نہیں کی جو قرآن نے ہمیں دیا تھا کہ اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آل نبی سے محبت کرو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے ناظرین محترم، یہ بوسہ گاہ رسول ہیں ساری ہستیاں، اور ایک شعر سنیے، ان کا تو نام بھی اول و آخر درود پاک پڑھ کے لینا چاہیے، یہ کوئی معمولی اسماء گرامی نہیں ہے۔ بوسہ گاہ رسول کے زخموں کی داستان ہم نے درود پاک پڑھا اور بیان کی۔ ہماری آنکھیں وضو کریں، ہمارا دل وضو کرے، ہماری زبان وضو کرے، ہماری نیتیں وضو کریں، ہمارا علم وضو کرے، ہماری ارادت وضو کرے تو ذکر حسین کا حق ادا ہو۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، کربلا کو پوری دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو محترم مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت محترم پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب موجود ہیں، گرامی قدر ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب تشریف لائے ہیں، جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب اور مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی زبان سے ہم انشاءاللہ منقبت سنیں گے بارگاہ امام میں۔ ناظرین محترم، یہ تمام وہ اہل عقیدت ہیں، اہل ارادت ہیں، اہل علم، جن کی صفت بعد میں ہے۔ میں یہ بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں عشق اور ارادت کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کے بعد آتا ہے علم۔ اس علم میں ہی برکت ہوتی ہے جس کی بنیاد عشق اور ارادت پر ہو۔ تو ہمارے یہ مہمان جو تشریف فرما ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں جزائے خیر دے، ہمارے اس معیار پر پورے اترتے ہیں، اور ہمارے چینل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز سے اور اہل بیت اطہار کی چوکھٹ سے منسلک رکھیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ ہمارے یہ مقاصد پورے ہوتے رہیں۔ پروفیسر سعید احمد خان صاحب، اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ کون کون سی ہستیاں ان میں شامل ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ان کے فضائل کیا بیان ہوئے ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ، آپ نے جس خوبصورت انداز میں کربلا کے مقاصد کو سمو دیا ہے، جو حسین ترین انداز میں سننے والوں کو آج آپ کی گفتگو ملی ہے، یقینی طور پر وہ اہل ایمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ الحمدللہ۔ سوال ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، اس سے کون مراد ہیں؟ سب سے پہلے تو اس لفظ کا معنی ہمیں آنا چاہیے کہ اہل بیت گھر والے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، ان کو ہی قرآن و سنت اور امت مسلمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کا نام دیتی۔ اب قرآن کریم میں سورہ احزاب میں جب یہ آیہ کریمہ آئی، جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ کریمہ کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حرم پاک میں طیبات، مزکیات، سبحان اللہ، مطہرات جو تشریف لائیں،
جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، بے شک اے نبی کی بیوی، اور دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہم پلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو گھر والوں میں وہ ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مباہلہ کے موقع پر جی اپنی امت کے سامنے اہل بیت کا ایک مخصوص گروپ، ایک مخصوص متعین جماعت فرما دیا۔ متعین کر دیا۔ جب قرآن نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے بارے میں ایک اور آپ کے ارشادات میں موجود ہے کہ ایک چادر میں بھی آپ نے لے کر ان کے لیے، جسے حدیث قصا کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں، دعا فرمائی، اور یہ ارشاد ہوا کہ اللہم، کیا پیارا جملہ ہے یہ، اسم اعظم ہے، اللہم، سبحان اللہ، اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے گھر والے، طہرہم تطہیرا، ان کو تو سبحان پاک کر اللہ، دے، سبحان پاک کرنا۔ بعض علماء نے اس سے مراد یہ بھی لیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں وہ سب آئیں گے جن پر صدقہ لینا حرام قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ، وہ آل عقیل ہو، آل جعفر ہو، آل عباس ہو، بعد نے آل حارث کو بھی لیا، لیکن مختصراً ملت اسلامیہ میں اہل بیت اطہار کے نام سے جو نفوس قدسیہ قیامت تک اہل ایمان کے دلوں کو روشنی دیں گے، تازگی دیں گے، مسرت دیں گے، ایمانی حلاوتیں دیں گے، ایمانی لذتیں دیں گے، ایکانی اور روحانی طور پر ان کو سیراب کرتے رہیں گے، وہ مقدس نام وہ ہیں جن کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا کہ لی خمسۃ سبحان اللہ، بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ نام ہیں کہ ان کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالمین نے اپنے کلام مقدس و معطر و معمبر میں کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ، اس سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کے لیے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا کوئی اور درجہ ہم کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں کہ خود خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو یہ بتا رہا ہو کہ اے محبوب علیہ السلام، ان سے کہہ دیجئے میں جو تمہارے سامنے حق کا بول بالا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک میرا سوال تم سے ضرور ہے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والوں سے، میرے گھر والوں سے، میرے خون سے، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ عظمت عطا کی ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام ہوں، ان کا مودت محبت کا جہاں درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی قرآن نے ہر کلمہ گو کو یہ بتا دیا کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مودت، ان کے چاہت، ان سے محبت، ان کے لیے ایثار، ان کے لیے خلوص، ان کے لیے محبت، یہ مناظر نہیں اپنے اندر پیدا کرو گے تمہیں ایمان کی حلاوتیں نہیں ملیں گی۔ پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتنے ارشادات میں امت کو بتایا کہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے۔ ایمان اور نفاق کے درمیان اگر کوئی دیوار قائم ہے تو وہ حب رسول، سبحان اللہ، سبحان حب اللہ، اہل بیت رسول۔ جناب نوری صاحب، جس طرح ذکر ہو رہا تھا محبت اہل بیت کا، سبحان اللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ ہے، جہاں سوال کیا جاتا ہے اس کی پھر باز پرس بھی ہوتی ہے۔ بے شک ایسے کوئی ایسا سوال نہیں ہے شک جس کا پھر جواب نہ لیا جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور دوسرا یہ سوال عام نہیں ہے، خاص سوال ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام برکات اور خدمات کے عوض میں یہ سوال ہے۔ بے شک ایسے۔ اس کے بعد بہت ہی عمدہ بات حضرت نے فرمائی کہ ایمان کی جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کے ایک پلڑے میں اللہ کے رسول نے قرآن کریم رکھا، ایک پلڑے میں اپنی عطرت رکھی، ثقلین فرمایا۔ بے شک۔ اور
پھر وہ جو آیہ تطہیر ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور تطہیر میں تفریق نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ تو یہ جو پنجتن ہیں یا یہ جو اہل بیت مکرم ہیں، ان میں سیدنا امام حسین کا کیا مرتبہ ہے بالخصوص، اور ان کے کیا فضائل ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے اور قبلہ پروفیسر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں آج کے ان تذکار کا آغاز کیا ہے، اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی گلشن میں داخل ہوئے ہیں اور مشام جاں جو ہے وہ معطر سے معطر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح پروفیسر صاحب کی بات کو ایکسپلین کیا ہے، میں اس میں صرف سورہ سبا کی ایک آیت ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ عام سوال اور عام مطالبہ نہیں ہے، خاص سوال ہے اور خاص مطالبہ ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم دے کے یہ مطالبہ کیا گیا، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے عوض میں یہ عوض میں مطالبہ کیا گیا۔ اور یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ہر نبی نے اس مطالبے سے برات کا اظہار کیا کہ ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے۔ تو کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ ہر نبی نے تو کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم اجر طلب نہیں کرتے، تو آقا علیہ السلام کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سورہ سبا میں دیا گیا۔ جی، رب ذوالجلال نے فرمایا قل، اے محبوب انہیں فرمائیے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو کچھ تم سے اجر کا سوال میرے مصطفیٰ نے کیا ہے اپنے لیے نہیں کیا، یہ تمہارے لیے کیا ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے معیار ہدایت بھی بنایا ہے اور معیار نجات بھی بنایا، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ مطالبہ ہماری ہی نجات اور ہماری ہی بھلائی کے لیے، دونوں جہانوں میں ہماری فلاح کے لیے، اسی میں ہے، اسی میں ہے، بے شک اسی میں ہے۔ آپ نے جس ہستی کو بطور خاص بیان کیا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، سبحان اللہ، آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا عقیدہ و مذہب و مسلک حسین ہے، سینے کی بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست، اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس سینے میں یہ دھک دھک نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کو تلاش کرے کہ اس کا ایمان بھی اس کے سینے میں ہے یا نہیں ہے۔ مجھے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، اور ناظرین اس حدیث کو سن کے انشاءاللہ پھر 2 گھنٹے ہماری سکرین کے سامنے سے اٹھیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کی راویہ امام علی مقام کی نور نظر سیدہ فاطمہ بنت حسین ہے، ان سے یہ حدیث سبحان مروی اللہ، ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب تمام محدثین نے اس کو حدیث صحیح کہا ہے، تاریخ کی روایت ہم نہیں کوٹ کر رہے، اور میری آج کوشش ہوگی کہ ہم تاریخ کی طرف جائیں ہی نہ، ہم حدیث کے اندر رہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصیب بمصیبت فذکر مصیبتہ فاحدث استرجاء كتب الله له من الاجر مثله يوم اصيب او كما قال۔ فرمایا کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچی عرصہ دراز کے بعد، حدیث میں لفظ ہے وَإِن تَقَادَمَ أَحْدُهَا، عرصہ دراز کے بعد اس کو وہ مصیبت یاد آئی اور اس نے یاد کر کے پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اس مصیبت پر اللہ کے حضور میں اظہار لوٹنے کا اظہار کیا کہ میں نے پلٹ کے اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال اس مصیبت کو یاد کر کے رب کو یاد کرنے پر وہی اجر عطا فرماتا ہے جو اس دن، جس دن وہ آئی تھی، یاد کرنے پہ، صبر کرنے پہ اس کو عطا کیا گیا تھا۔ تو آج ہم جو بیٹھ کے ان مصائب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بے پناہ اجر و ثواب موجود ہے، بے شک و شبہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہر شے سمو دی گئی۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے رحمت کونین کی معیت میں گزر رہے تھے، سامنے بچوں کے ساتھ امام علی مقام کھیل رہے تھے،
آقا علیہ السلام نے ہمیں روکا، فتقدم النبی، خود آگے گئے، فبسط یدی، حضور نے اپنے یوں ہاتھ پھیلا دیے اور پھیلا کے ایسے محسوس کرایا کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو پکڑنے لگا۔ کیا بات! فجعل الغلام یفر ہاہنا وہاہنا، امام حسین 3-4 سال کی عمر میں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں اور آقا پیچھے پیچھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کائنات جن کے پیچھے پیچھے ہے وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ امام علی مقام کے پیچھے پیچھے ان کو خوش کر رہے ہیں۔ واہ واہ! حتیٰ کہ جا کے پکڑ لیا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر انور پہ رکھا اور پھر بوسہ دے کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جملہ تو ہم اکثر بولتے سنتے ہیں لیکن اس کے پس منظر میں اس جملے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ بوسہ دے کے کہا، لوگو حسین منی وانا من حسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دعا دی، احب اللہ من احب حسینا، قیامت تک میرے حسین سے جو محبت کرے گا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، آمین، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسند احمد کی روایت کہ یہ محبت کا سلسلہ جو بچپن سے شروع ہوا تھا یہ شہادت والے دن بھی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نصف النہار میں نے خواب دیکھا کہ رحمت کونین کھڑے ہیں، اشعث اغبر بیدہی قارورۃ، سارا جسم عطر غبار سے اٹا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام کے بال جو ہیں وہ زلفیں الجھی ہوئی ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں بوتل ہے جس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، ما صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ھذا دم الحسین و صحابہ، یہ وہ خون ہے جو میدان کربلا میں صبح سے میری امت کے ظالم بہا رہے ہیں اور میں اپنے نواسے کا خون اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قتل حسین کے لمحات میں رحمت کونین پورا دن میدان کربلا میں اپنے نور نظر کی تسلیم و رضا کی کیفیتیں دیکھ کے خوش ہوتے رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی تھی آج میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اس تربیت میں کیا کمال کا عروج پایا۔ اور فرشتوں نے بھی، فرشتوں نے ناز کیا، بے شک فرشتوں نے ناز کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ صدمے سے قدسی بھی غمگین ہے وہاں، اللہ اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے۔ قدسی بھی جو ہے وہ تک رہے تھے کہ یہ تسلیم و رضا تو ہم نے کبھی سوچی، یہ ہے وہ جو رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ بے شک۔ ناظرین محترم، ہم نے ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یہ ذکر پاک جاری رہے گا اور ابھی اس میں بہت ہی مختلف نکات پیش ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچیں جو پہلے شاید پہنچی تو ہوں لیکن بار بار یاد دہانی سے ان میں ایک برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ذہن نشین بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج یوم شہادت امام حسین ہے علیہ السلام اور ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ذکر پاک کی، ان کے خاندان مبارک کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ذکر جمیل کے توسط سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنی مغفرت کا سایہ ہمیں عطا فرمائے۔ محترم سید حامد فاروق بخاری صاحب، حضرت امام علی مقام کی جو بابرکت زندگی مبارک ہے، ولادت سے مختلف مرحلے طے کرتے ہوئے جو مقام شہادت تک آپ فائز ہوئے، با اختصار کچھ چند نمایاں جھلکیاں ہمیں عطا فرمائیے۔ الحمدللہ الذی جعل محبت اہل بیت نبیہ من الایمان، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علی سید الشہداء وقائد الابرار و امام الاحرار مولانا ابی عبداللہ الحسین، سبحان اللہ، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الذین اوفوا بالعہد وما بدلوا تبدیلا۔ حضور والا، پہلے تو قدم بوسی جو آپ نے انٹرو آج ہمیں عطا فرمایا ہے،
ابھی تک ہم اسی کے سحر میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم یہی چاہتے تھے کہ آج آپ بولتے جائیں اور ہم آپ کی زیارت بھی کریں اور سنتے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج 1386واں یوم شہادت ہے حضرت امام حسین کا۔ آج ہی اللہ امت کی اصلاح فرمائے۔ آمین آمین۔ آج ہی ہم درد سمجھ جائیں، اس تکلیف کو سمجھ جائیں جس میں سے اہل بیت طہار گزرے ہیں۔ یہ 3 شعبان ہے اور 4 ہجری ہے اور مقام مدینہ منورہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آغوش حضرت سیدہ زہرا پاک کی ہے اور سایہ حضرت مولا کائنات کا ہے کہ نور حسین جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس طرح قبلہ نوری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن میں رسول اکرم نے محبت کا اظہار فرمایا، اذان خود عطا فرمائی، اقامت عطا فرمائی، اور پھر یہ بھی کہا کہ حسین منی و انا من حسین، نام خود رکھا حضور، نام خود رکھا۔ اور حضور والا بات یہ ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور احباب نے فرمایا کہ اہل بیت طہار کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں انہیں ہم فار گرانٹڈ کیوں لیتے ہیں؟ جی بالکل۔ ہم رکتے کیوں نہیں، ٹھہرتے کیوں نہیں، توقف کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں کہ حسن اور حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت بھی لینی ہے لیکن امام انہیں ماننا بھی نہیں ہے۔ حر نے کیا کیا؟ اور جنت میں حضور بوڑھا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بھی ذہن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہیں امام نہیں مانتا یا تو وہ جوان نہیں ہونا چاہتا یا جنت نہیں لینا چاہتا۔ تو حضرت حر کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ اور آپ نے کیا تبدیلی کیا؟ کوئی کعبہ بدلا ہے، نماز بدلی ہے، روزہ بدلا ہے، زکوٰۃ بدلی ہے، حج بدلا ہے، قرآن بدلا، کیا کیا ہے؟ حر نے صرف اپنا امام بدلا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں بھی اپنا امام بدلنا ہوگا اور ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا جن کا نام جنت کے دروازے پہ بھی لکھا ہوگا، جو سرداران جنت ہیں۔ اور حسن اور حسین میں ہم فرق نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرق نہیں کیا، جناب رسول اللہ نے فرق نہیں کیا، جناب زہرا نے فرق نہیں کیا، مولا کائنات شیر خدا نے فرق نہیں کیا، ابو بکر و عمر و عثمان نے فرق نہیں کیا، تو لہذا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور علماء تشریف فرما ہے حضور والا حسین تو اس میں تصغیر ہے، حسین کا مطلب ہی چھوٹا حسن ہوتا ہے، تو جب ہم حسین کہتے ہیں تو اس میں حسن کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، تو حسین چھوٹا حسن ہے۔ تو اگر چھوٹے حسن کے اتنے کمالات اور فضائل ہیں تو پھر بڑے حسن کا مقام کیا ہوگا؟ پھر جو رسول اکرم نے تربیت فرمائی ہے، ہمیں یہ جو نظر آتا ہے کبھی رسول اکرم کے کندھوں پہ ہیں، کبھی آقا کی پشت میں ہیں، کبھی رکوع میں بھی رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء مبارک ٹانگوں سے گزر رہے ہیں، ہم یہاں بھی رکتے نہیں، سمجھتے نہیں، ویژوالائز نہیں کرتے کہ وہ منظر کیا ہے۔ آقا کریم نے پشت پہ سوار کر کے 72 تسبیحات پڑھی تھی، آپ نے ایک ایک تسبیح کا پھر بدلہ دیا، اور وہاں 72 شہداء اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم تو حاضر و ناظر کا عقیدہ مانتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم تک یہ آواز ہماری ابھی پہنچ رہی ہے۔ اور جس طرح قبلہ نوری صاحب نے فرمایا اللہ انہیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، تو کیا رسول اکرم کے لیے یہاں تو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، کربلا میں نہیں تھا، وہاں مانتے ہیں یہاں نہیں مانتے، یہاں مانتے ہیں وہاں نہیں مانتے، تو ہمیں سر تپا حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو ماننا ہوگا۔ یہ ان کے کمالات ہیں۔ پھر جوانی گزری ہے تو کبھی صدیقی خلافت ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے، علوی خلافت ہے، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، اور 57 سال کی عمر میں شہید ہو کر سر کٹتا ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہے۔ کٹے ہوئے سر نے نیزے کی نوک پہ تلاوت کر کے کہا کہ سورہ بقرہ کے یہ لفظ بل احیاء، ان کی عملی تفسیر اگر سیکھنی ہے تو جناب حسین۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ مدنی صاحب، امام علی مقام نے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جو وقت گزارا، اس میں کتنی محبت پائی ان اکابر کی طرف سے، ان کے مرتبے کو کیسے سراہا گیا، کیا نمایاں کردار حضرت امام حسین کا ہے، خصوصاً عہد حسنی میں اور عہد مرتضوی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ یہاں پر بطور خاص یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ فقط دلیل کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور عقیدت کی طرف ان کی کوئی نظر نہیں ہے، تو یہ بات سبھی کو سن لینی چاہیے۔ دلیل وہی بندے کو منزل تک پہنچاتی ہے جو عقیدت کے دروازے سے گزر کے جائے، اور جب عقیدت کمزور پڑ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی تو وہاں کربلا پیش آتی ہے۔ کیا بات!
عقیدت نہیں تھی ان کے پاس جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے ہیں۔ خوارج کا یہی معاملہ، خوارج وہی تھے، عقیدت ان کی چھوٹ گئی، اور ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں آپ کو جا بجا عقیدت کے ہی پھول نظر آئیں گے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، ان سب کے زمانے کو آپ پڑھیں تو حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ جو انہوں نے عقیدت رکھی ہے اور جو سبق پڑھایا ہے وہ امت کے لیے وہی کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب حضرت امام حسین کو یا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، لوگوں ان سے محبت کرو کیونکہ ان سے محبت کرنے والے کو رب کی محبت ملا کرتی ہے۔ کہا ان سے محبت کرو کیونکہ یہ ہمارے نبی کے پھول ہیں، ان کو خوش رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی اولاد کو اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے کہ ان کو خوش رکھو اگر نبی کے دل کو خوشی پہنچانی ہے۔ میرے عزیز ناظرین جو ہے اس بات کو اپنی توجہ میں اور نظر میں رکھیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہو کہ یہ حضور کے پھول ہیں اور یہ جنت کے سردار ہیں تو وہ عقیدت نہیں رکھیں گے تو کون عقیدت رکھے گا؟ یہاں بطور خاص میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین سے محبت وہی رکھے گا جس کو رب نے اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ کیا بات ہے، پہلے اللہ نے ان کو چنا ہے اپنی محبت کے لیے، پھر وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ حضرت امام حسین سے ضرور محبت کریں گے اور ان کی محبت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آتا ہے تو عقیدت ایسی نظر آتی ہے کہ آپ مال غنیمت میں لباس تقسیم کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا لباس مجھے نہیں لگتا کہ جو حسن حسین کو دیا جائے۔ آپ نے اپنے غلام کو یمن کے حاکم کی جانب بھیجا اور کہا کہ جو بہترین لباس جو یمن کے بازار میں ملتا ہے اس کو حسن حسین کے حلے تیار کیے جائیں، اور وہ لایا اور وہ پیش کیا اور کہا ان کو شہزادوں پہنو۔ جب پہنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب عمر کا دل خوش ہوا۔ یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی کے دور تک چلا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں آپ جنگوں میں ساتھ رہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے۔ کسی نے کہا تھا کہ آپ لڑائی کیوں نہیں کرتے امام حسن کو، کہیں کہ وہ لڑیں، کہا وہ میرا بڑا بھائی ہے اور میں نے اس کے ساتھ فرما برداری کا رشتہ جوڑ رکھا ہے، جو فیصلہ میرا بھائی کرے گا وہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہے۔ یہ امام حسین ہیں جن کی عقیدت رب تعالیٰ نے مبارک چشموں میں ڈال دی ہے اور ان چشموں تک رسائی سعادت مند روحوں کو نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم یاسین نظامی صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اخلاق و کردار، آپ کے اوصاف جمیل، آپ کے شخصی امتیازات، اگرچہ یہ ایک طویل میدان ہے گفتگو کا اور تحریر کا، مگر آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ آپ کی ذات بابرکات کا تعارف اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرما دیا ہے۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے اور آپ کی ذات بابرکات کا تعارف اللہ کے پیارے رسول نے اپنے فرامین مقدسہ میں فرما دیا ہے۔ تو جس ذات کے تعارف کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان کی سیرت کی عظمت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی معظم شفیع مکرم نے جو یہ حدیث پاک فرمائی ہے نا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مطالب ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری اہل بیت کا ایمان اور ان کی سیرت معیاری بھی ہے اور مثالی بھی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو میری اہل بیت کے سیرت کے سانچے میں ڈھال لو گے، ان کی پیروی کرو گے، سب سے بڑی بات ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا حصار محبت اہل بیت ہے۔ بے شک امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت کرنا ایک تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، دوسرا عبادات اور معاملات کی قبولیت کا ذریعہ، واہ واہ، تیسرا دونوں جہانوں میں فلاح و فوز کا ذریعہ، بے شک کامیابی اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا، کامرانی۔ اللہ پاک کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی کے ساتھ کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ جس طرح آپ کی ذات، آپ کی صورت جو ہے وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، یعنی ظاہری شکل و صورت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، اسی طرح آپ کی سیرت بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ روایات کے اندر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے، ایک بات عرض کروں گا، امام علی مقام سیدنا امام حسین جب چلا کرتے تھے تو دیکھنے والے آپ کی چال کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ ان کا نواسہ آ رہا ہے یا اللہ کے پیارے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ذات ببرکات وہ ذات ببرکات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا فدا کا ابی و امی، یعنی وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ نہ صرف اپنے ماں باپ کو قربان کیا بلکہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا، اور اس قربانی کا ذکر جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات کے سامنے بارہا کیا گیا، تاکہ لوگوں کو یہ دلایا جا سکے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ معمولی نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرے گا اس محبت کی بدولت اللہ پاک اسے امام الانبیاء کی محبت بھی عطا فرمائے گا، اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا، اور دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران بھی فرمائے گا۔ قرآن عزیز کی آیات مقدسہ جتنی بھی ہیں تمام کو اگر دیکھا جائے امام علی مقام سیدنا امام حسین اس کی عملی تصویر اور تفسیر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس طرح کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آپ درگزر کرنے والے اور درگزر کرنے کے بعد لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ جو معافی کا عنصر ہے یہ بہت بڑا عنصر ہے۔ اللہ پاک کو معافی جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کوئی ایسی دعا بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ کو معاف کرنے کی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیں اللہ کے احکام کے اوپر کس قدر عمل کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے پیارے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی چیز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اسی کے اوپر کار بند رہے ہیں۔ اور دیکھیں سب کا سب کچھ قربان کر دینے کے بعد پھر بھی یزیدی فوج کے سامنے یہ آپ پیغام دیتے ہیں اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، اب بھی تم لوٹ آؤ، اگر لوٹ آؤ گے میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یعنی سب کا سب کچھ قربان ہو گیا، اور قربان ہو جانے کے بعد عفو کا عنصر یعنی اس قدر غالب ہے کہ پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس موقع پر بھی معافی مانگنا چاہو میں تمہیں معاف کرنے کے تیار ہوں۔ یہ وہ جذبہ ہے اور یہ وہ سیرت مبارکہ ہے کہ جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ محض زبان سے حسین کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات ببرکات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حسین پیکر وفا ہے، حسین دین سے وفا کا استعارہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے ساتھ وفا کی جائے، وہ وفا کس ہستی سے سیکھی جا سکتی ہے؟ وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات سے سیکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، ہماری نشریات جاری رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ تطہیر کا ذکر جمیل جاری رہے گا۔ ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس دوران ہم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی زبان سے منقبت بارگاہ امام میں بھی سنتے ہیں، اور پھر بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتی ہے۔ جس کی جرت پر جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہوں سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ حسین تو نے کیا ہے جو آخری سجدہ، حسین تو نے کیا ہے جو آخری سجدہ، نہیں
نہیں ہے سر کو اٹھایا وہ ہے ابھی سجدہ نہیں ہے سر کو اٹھایا وہ ہے ابھی سجدہ تیرے وجود میں نور نبی فروزاں ہے تیرے وجود میں نور نبی فروزاں ہے جبھی تو کرتی ہے تجھ کو یہ روشنی سجدہ جبھی تو کرتی ہے تجھ کو یہ روشنی سجدہ حسین تیرے مقدر پہ جان و دل قربان حسین تیرے مقدر پہ جان و دل قربان طویل کرتے تھے تیرے لیے نبی سجدہ طویل کرتے تھے تیرے لیے نبی سجدہ تو سر بلند ہوا گرچہ نوک نیزہ پر تو سر بلند ہوا گرچہ نوک نیزہ پر ہے تسبیحات میں مصروف بس وہی سجدہ ہے تسبیحات میں مصروف بس وہی سجدہ ہو کربلا کی زمین اور دل ہو سجدہ میں ہو کربلا کی زمین اور دل ہو سجدہ میں قدم قدم پہ کرے میری بندگی سجدہ قدم قدم پہ کرے میری بندگی سجدہ حسینی سجدہ کی ساجد مثال ناممکن حسینی سجدہ کی ساجد مثال ناممکن اگرچہ کرنے کو مومن کرے سبھی سجدہ اگرچہ کرنے کو مومن کرے سبھی سجدہ حسین تو نے کیا ہے جو آخری سجدہ نہیں ہے سر کو اٹھایا وہ ہے ابھی سجدہ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں یوم شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی اور اس کو
اس دن کو اس کی تمام تر اہمیت اور احترام اور تقدس کے ساتھ منانے کی. یہ در حقیقت اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ایک نشانی ہے. ابھی ہم وقفے سے پہلے جو منقبت سن رہے تھے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی، اس میں حضرت امام حسین کے آخری سجدے کا ذکر ہو رہا تھا. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ جانے کتنی بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا سجدہ طویل فرمایا. سبحان اللہ. عاشورہ کے دن عصر کے وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جبین مبارک عرض کربلا پہ رکھ کر حالت سجدہ میں کہا ہوگا، نانا جان یہ سجدہ قبول فرمائیے ان سجدوں کے عوض جو آپ نے میرے لیے طویل کیے تھے. سبحان اللہ. پروفیسر سعید صاحب کو زحمت دیتے ہیں. حضور والا کیا سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور معاشرتی انحطاط اور اقدار کی ابتری اور ایک حکومتی دباؤ جو حضرت امام حسین کے لیے باعث تکلیف اور اذیت ہوا اور جو بنیادی وجہ بنا سانحہ کربلا کی؟ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو سامنے رکھ کر میں ان تمام اہل علم کو دعوت دوں گا جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں قرآن و سنت کے. جی. کیا وہ اس بات کو سامنے نہیں رکھتے کہ جب ہم حوالوں کے لیے کہیں کہ جامع صغیر نے یہ کہا، مجمع الزوائد میں یہ آیا، طبقات ابن سعد نے یہ لکھا، تہذیب التہذیب نے یہ لکھا، ابن اسیر نے یہ کہا، فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں راوی نے یہ کہا، اس طرف علماء کا دھیان کیوں نہیں جاتا کہ یزید کی شخصیت کو امت پر ظاہر کرنے والا نواسہ رسول ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا ہم امام عالی مقام جن کی ابتدا لعاب رسول سے ہوئی، جن کو اللہ کے نبی نے کندھے پر سوار کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی بشارات دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا اور پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ 60 برس لڑکوں کی حکومت، کتنا واضح طور پر باتیں موجود ہیں. یہ راوی زیادہ ثقہ ہیں یا وہ راوی زیادہ معتبر ہے؟ بات یہی سمجھنے والی ہے ایمان کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب تک تم راوی کا تعین نہیں کرو گے، کیا جتنے بھی روات آپ کو ملتے ہیں ان میں کوئی امام عالی مقام کے پلے کا ہے؟ ہائے ہائے. جب امام عالی مقام نے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے امت کو بتا دیا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، جب وہ آپ فرمائیں کہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے، یہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا ہے، یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہے، تو آپ کے ان ارشادات کے بعد کسی اور ارشاد کو ان کے مقابل میں لانا، اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم امام عالی مقام کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دیگر کو دیتے ہیں. حضور والا بڑی عجیب بات ہے. عثمانی ترکی میں آج سے 200-300 سال پہلے ایک عالم دین تھے، نقشبندی بزرگ تھے. اہل طریقت دیکھیے نا کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو. ان کا ایک فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے وجوہات بیان کرنے کے بعد اور کوفیوں کے خط وصول ہونے کے بعد سفر کا آغاز کیا تو اس دن سے آپ کو امیر المومنین کہنا اس امت کے لیے لازم تھا. آپ کی شہادت تک آپ امیر المومنین ہیں. کیا بات ہے. وہ بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات کیوں ذہن میں نہیں آتی کہ جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیسے کر لی؟ باقی اس کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ محترم ڈاکٹر صاحب، عبداللہ بن حنظلہ، جی، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو چکی تھی، مدینہ منورہ کے جو رؤساء ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ آسمان سے ہم پر اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوچھا گیا کہ آخر ایسی کیا بات تھی؟
تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجموع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے، جامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور آ گیا تھا کہ ماؤں کے ساتھ نکاح جائز ہو رہا تھا، انا للہ و انا اپنی سگی ہمشیرگان سے نکاح جائز دیا جا رہا تھا، لا حول ولا قوة، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی حالت ہو چکی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کرتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برستے۔ یعنی آخر سوچا جائے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ اہل مدینہ نے جا کر دمشق سے وفد کی صورت میں سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد آ کر فیصلہ کیا کہ اے اہل مدینہ لٹ جاؤ، برباد ہو جاؤ، گھروں کو جانے دو، ساری باتیں برداشت کر لو، لیکن اس ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں اور پھر مدینہ منورہ کو بھی تو کربلا بنایا گیا۔ جی ہاں، وہ تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں کہ جو حرمین کو، مکہ پاک کو، مدینہ منورہ کو مباح کرے گا وہ ایسے بیت اللہ شریف پر سنگباری ہوئی، جیسے آٹے میں نمک گھلتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے نوفل نامی، اور وہ آ کر یزید کو جب کہتا ہے امیر المومنین، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر آج کوئی محدث ہے تو سامنے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ تجھے جرت کیسے ہوئی میرے سامنے یزید کو امیر المومنین کہنے کی؟ انہوں نے اس شخص کو 20 درے لگوائے۔ اللہ ان تمام حقائق کی روشنی میں آج کا یہ عظیم دن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نواسہ رسول سے جڑ جاؤ، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، یہی جنت کے مالک ہیں، یہی دین لانے والے ہیں، یہی دین کی روح بچانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب اعظم نوری صاحب، حضرت امام حسین کو جو اہل کوفہ کے خطوط آئے اور پھر آپ نے مشورت فرمائی، پھر آپ نے قاصد بھیجے، حضرت مسلم بن عقیل، اور پھر سفر کربلا کا آغاز ہوا، وہ درجہ بدرجہ کیا بہت ہی دلدوز اور اندوہناک مراحل ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے، اور اس خانوادہ اہل بیت کے ساتھ جو امت نے بے وفائیاں کی ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے والا ہے، سوچنے والا ہے، اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچانے کی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ہماری یہ صدیوں سے جو ذلت و پستی چل رہی ہے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو تھامیں جو رحمت کونین ہمیں دے کے گئے ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی اہل بیت، عطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بیان کیا تو دیکھیے نا کہ جیسے ہی وہ ظالم بدبخت ملعون تخت نشین ہوا ہے تو اس نے بڑے سخت آرڈر بھیجے اپنے گورنرز کی طرف، اور بطور خاص اس نے یہ آرڈر بھیجے ہیں کہ یہ جو چند شخصیات ہیں، اور ان میں بھی پھر سب سے بڑھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے ہر قیمت پر بیعت لینی ہے۔ پتہ ان کو بھی تھا، بالکل ایسے ہی سب سے اہم ہستی کون ہے، بالکل ایسے ہی تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم اپنا کھیل نہیں کھیل سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان، جب تک یہ موجود ہیں اس وقت تک امت جو ہے وہ کبھی بھی ہماری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو گورنر مدینہ نے جب آپ کو بلایا ہے اور بلا کے اس نے پیغام پہنچایا ہے تو آپ نے وہاں پہ ایک خوبصورت کمپیریزن پیش کیا ہے۔ کیا بات! آپ نے کہا، اور یہ امت کو غور کرنا چاہیے اس کمپیریزن پہ، بہت اہم ہے کہ ہم کس کے مقابلے میں کس کو سپورٹ کرنے کا سوچتے ہیں اور کس طرف جو ہے وہ اپنے ایمان کو برباد کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے اس کا پیغام دے دیا، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت جس گھر میں آئی ہے اس گھر والے ہیں، مختلف الملائکہ، ہمارے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں، سبحان اللہ، محبت الرحمہ، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فتح اللہ بنا و بنا یختم، اللہ نے اس دین کا آغاز بھی ہم سے کیا ہے اور اس کا اختتام بھی ہم پر ہوگا۔ کیا بات! اور جس کا تم پیغام دے رہے ہو فاسقن شارب الخمر، وہ فاسق و فاجر، مولن بالفسق، وہ شراب پینے والا، وہ بدکماش، وہ اللہ کی حرمتوں کو حلال کرنے والا، میرے نانا کے دین کی دھجیاں اڑانے والا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا،
اور یہ جملہ قیامت تک حق و باطل کے درمیان فرق کرتا رہے گا. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. کمال ہو گئی. تم میری بیعت کی بات کرتے ہو, میرے سے محبت کرنے والا بھی اس جیسے بدبخت کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. حضور دن رات کی بیعت کیسے کرے؟ سبحان اللہ. سورج اندھیرے کی بیعت کیسے کرے؟ سبحان اللہ. یہ ممکن ہی نہیں تھا. اچھا آپ نے مشاورت جب کی ہے تو مشاورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفی آزمائے ہوئے ہیں, عراقیوں کا سارا پتہ ہے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا, بھائی کے ساتھ کیا کیا, تو آپ مدینہ طیبہ میں ہی رہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر مکہ معظمہ چلے جائیں, یہاں پر اتنے زیادہ عقیدت مند ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ انہوں نے بڑی دانائی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ طیبہ میں بھی رہنا نہیں چاہتے کہ یہاں پہ میں نانا کے شہر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا, مکہ معظمہ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ حرم کعبہ کی حرمت پامال ہو. تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پوری سلطنت میں وفود بھیجیں, خطوط بھیجیں اور خود ٹریول کرتے رہیں. جب تک لوگ آپ کی بیعت کا اعلان نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ کسی شہر میں داخل نہ ہو, وگرنہ جو ہے وہ معاملات آپ کے لیے مشکل ہوں گے. اور آپ وہ سرمایہ ہیں کہ جو ان ظالموں نے اگر ہم سے چھین لیا تو پھر آپ کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہمیں نظر آتا ہے. تو امام عالی مقام نے ان کے اس مشورے کو قبول کیا اور اس کے مطابق آپ نے اپنے ٹریول سفر کا آغاز کیا. اچھا جب آپ چلے ہیں تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو بھی یہی میسج ملا تھا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں یہی میسج گورنر نے دیا تھا, لیکن انہوں نے حکمت عملی کے تحت وہ رات کے اندھیرے میں راستہ بدل کے یہاں سے نکل گئے ہیں, وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. تو ہم بھی کیوں نہ راستہ بدل کے مدینہ طیبہ سے چلے جائیں, کہیں یہ یزیدی فوجیں ہمارے تعاقب میں ہمیں گرفتار ہی نہ کر لیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رگوں میں علوی خون دوڑتا تھا نا, یعنی وہ حیدری خون دوڑتا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا واللہ لا افارق ابدا, میں کبھی بھی خدا کی قسم یہ راستہ نہیں بدلوں گا. اور آگے اس کی وجہ کیا بیان کی, فرماتے ہیں اذا المرء لم یحم بنیہ وارضہ ونسوتہ کان اللئیم المسبب. کمال ہو گئی. فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی عورتوں کی, اپنے بچوں کی, اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس سے بڑی ملامت والی بات کیا ہو سکتی ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہماری جان چلی جائے گی, وہ جان قربان کر دے. حضور نور نظر کن کے تھے؟ شب ہجرت کو بستر رسول پر سونے والے. سبحان اللہ. جن کے رگ رگ میں شوق شہادت سمایا ہوا تھا, جذبہ شہادت سمایا ہوا تھا. اچھا جب مدینہ طیبہ سے آپ نکلے ہیں تو اس لمحے بھی آپ نے اپنے نانا جان کی قبر انور پہ جا کے جو اللہ سے کلام کیا ہے نا, وہ ڈاکٹر صاحب سننے والا. اللہ آپ قبر انور پہ گئے, وہاں پہ جا کے آپ نے ایک سائڈ پہ 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں ایک التجا پیش کی ہے. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک. اللہ اکبر. یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے اور میں تیرے نبی کی نور نظر کا بیٹا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اسألوک بہذا القبر ومن فیہ. اے باری تعالیٰ میں اس قبر کا واسطہ دیتا ہوں اور میں اس قبر میں موجود ہستی رحمت کونین کا واسطہ دیتا ہوں. اور سوال کیا کیا ہے, مخترت لی ما ہوا لک ردن ولی رسولک ردن. یا اللہ میری اس پوری سٹرگل میں مجھے وہی کام کرنے کی توفیق دینا جس میں خدا بھی راضی ہو, مصطفیٰ بھی راضی ہو. میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اس رضا کے خلاف مجھے کرنا پڑے. یہ عہد کر کے آپ وہاں سے نکلے ہیں. اچھا جو خطوط مکہ معظمہ میں پہنچنے پر کثرت سے آنے شروع ہوئے ہیں نا, اور ان خطوط کو آپ اینالائز کرتے رہے ہیں, لیکن جب خطوط میں یہ جملے آنے شروع ہوئے نا تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حضور میں حاضری کے تصور میں اپنے فیصلے کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ مجھے یہاں سے نکل کے ضرور وہاں جانا چاہیے. وہ کیا خط میں تھا, لکھنے والوں نے لکھا لیس لنا امام, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اچھا. اور ہر طرف جو ہے وہ شر پھیلتا جا رہا ہے,
آپ کو اس لیے دعوت دے رہے ہیں لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق. اللہ اکبر. ہمیں یقین ہے کہ آپ آ گئے نا تو آپ کے وسیلے سے اللہ ہمیں حق عطا کر دے گا, ہمیں حق پہ جمع کر دے گا. سبحان اللہ. جب یہ جملہ خطوط میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو امام عالی مقام نے وہ پڑھنے کے فوراً بعد جو جواب دیا, اس جواب میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اب حق کی بات کی ہے نا, تو پھر سنو حق کا امام کون ہوتا ہے. فرمایا جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں, اور اگر رب ذوالجلال نے یہ خدمت امت کی میری سعادت میں لکھی ہے تو میں یہ کام کروں گا. 4 کام. نمبر 1 فرمایا کہ جو اصل امام ہوتا ہے نا, خلافت کا حقدار ہوتا ہے, وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ الحاکم بالکتاب, وہ فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرتا ہے. القائم بالقسط, وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا ہے. جو اصل امام ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ کی رضا پہ قربان کر کے رضا الہی کو ترجیح دیتا ہے. اور فرمایا الدائن بدین الحق, وہ ہمیشہ اس دین حق پہ قائم رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے خطوط اور آپ کے اقوال دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب اس عقیدے میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں, اور میں سمجھتا ہوں جو شک کرے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے ایمان میں معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے. دین کا سلطان حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. ایک بولتا قرآن حسین ابن یہ عقیدت نہیں ہے, یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے درجنوں فرامین کا ترجمہ ہے. بے شک. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ, سبحان اللہ, اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حامد فاروق صاحب, میدان کربلا سجا ہوا ہے, اس میں ہاشمیوں کی کثیر تعداد ہے. آل ابو طالب کے شہزادے اور چاند وہاں موجود ہیں. حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر, حضرت عباس علمدار. ایک ایک شخصیت پر کیا بات کریں, ان کے کچھ فضائل ارشاد فرمائیے, ان کا کردار بہت شجاعانہ. جی حضور والا, جس طرح بھی قبلہ نوری صاحب ارشاد فرما رہے تھے, میں اسی تسلسل میں آگے جانا چاہوں گا کہ یہ صرف یزید نے بیعت لینے کی کوشش نہیں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے, یہ تو 11 سال کا تسلسل تھا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں فرمائی کیونکہ آپ نے حق کا مظاہرہ فرمایا ہے, اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ تو ہم عمومی طور پہ کرتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ علی ہی حق ہیں. اور حضرت خواجہ اجمیری نے ارشاد فرمایا کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو حج کا احرام چھوڑ کے عمرہ کر کے چلا گیا تھا, اور ہم رہے وہاں چکر لگاتے ہیں. دین تو خروج کر گیا تھا, وہاں سے نکل گیا تھا, وہ تو کربلا چلا گیا تھا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام محبت حضرت قبلہ پروفیسر صاحب کو, انہوں نے آج دوبارہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں سارے زمانے نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. سوال تو یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی, وہ حسین جس کے بارے میں آقا نے کہا وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو پھر سارے زمانے نے کیوں بیعت کی ہے؟ ہمیں کہیں تو رکنا ہے, کہیں تو ٹھہرنا ہے, کہیں تو توقف کرنا ہے. اپنے سپیڈ بریکر پہ ہمیں آ کے روک کے یہ سوچنا تو ہوگا کہ ہم کس منزل کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور قبلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا, جب وہ قافلہ مدینہ سے رخت سفر باندھتا ہے, اس کیفیت میں آپ کے ساتھ نہ تو بہت بڑی سپاہ تھی, نہ کوئی ساز و سامان تھا, لیکن ایک کاروان محبت تھا, کاروان سعادت تھا, کاروان طہارت تھا, جس میں وفا بھی ہے, جس میں ایثار بھی ہے, جس میں قربانی بھی ہے, جس میں صبر بھی ہے. چاہے وہ 57 سال کے مولا پاک خود ہیں یا 6 ماہ کے علی اصغر ہیں, سارا کاروان محبت ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے. اور جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں, 72 لوگ جو وہاں شہید ہوئے مشہور روایت کے مطابق, 72 لوگ ہوئے, ان میں 18 جو لوگ ہیں وہ اہل بیت طہار میں سے ہیں, خاندان رسالت میں سے ہیں. کوئی سر سے لے کے ناف تک, کوئی ناف سے لے کے پاؤں تک, کوئی سر سے لے کے پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ ہے. کلنا محمد کی کیفیت ہمیں جمال میں یہاں نظر آتی ہے. مرقع محمدی ہے. ہاں, مرقع وہ پورا خاندان ہے اور گلدستہ ہے جو ہمیں یہاں قربان ہوتا نظر آتا ہے. ان میں معروف نام حضرت سیدنا علی اکبر, حضرت سیدنا علی اصغر, اس کے بعد حضرت سیدنا عباس علمدار. قبلہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اربوں خربوں لوگ آئے ہیں, قیامت تک آتے رہیں گے.
زیادہ لوگ تو حادثاتی متولد ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ مقصود کائنات بن کے آتے ہیں وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان میں حضرت عباس بھی شامل ہیں، انہیں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے رب سے مولا علی کو مانگا تھا بطور وزیر، تو اللہ نے پھر حسین کے لیے عباس کو وزیر بنا کے بھیجا ہے، اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ بھی وہاں ہمیں علمدار بن کے نظر آتے ہیں، اور آپ خود علمدار نہیں ہیں نیرے، آپ علمدار بن علمدار ہیں۔ مولا علی بھی علمدار ہیں، اور حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، عباس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ لغت تو لغت والے جانیں گے، ہم محبت والے تو اتنا جانتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا شیر ہو وہ حیدر ہوتا ہے، جو حسین کا شیر ہو وہ عباس ہوتا ہے۔ تو یہ شیروں کا گھر ہے، وہ چاہے 6 ماہ کے علی اصغر ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن ہیں، حضرت اونو محمد ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے نمایاں افراد ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر حضرت امام حسین کے انصار کی، آپ کے اصحاب کی بات کی جائے تو وہاں 80 سال کے حضرت حبیب بن مظاہر نظر آتے ہیں، جن کی پلکیں بھی جھک چکی تھیں، اور آپ نے کمر بند کس کے یہ کہا تھا کہ میرے مولا میں کہاں سے بوڑھا نظر آتا ہوں، میں تو ان جوانوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جنہیں آپ والی جنت ملنی ہے اور آپ کی سرداری میں جانا ہے۔ حضرت زہیر بن قین البجلی ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت وہب قلبی نظر آتے ہیں، یہ ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانی دی۔ اور مولا نے شب عاشور کو چراغ بجھا کر نماز عشاء کے بعد کہا سارے چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، سارے جا سکتے ہو۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ایسا کیا، ہر بار یہی جواب آتا تھا، ہم 1 بار نہیں 70 مرتبہ بھی آپ کے قدموں میں ہی مرنا چاہتے ہیں۔ حضور میری اتنی گزارش ہے، دنیا میں بڑی دانش گاہیں ہیں، بڑی تعلیم گاہیں ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی جامعہ ہوتی جہاں ہمیں وفا کی تعلیم ملتی ہے تو اس کے وائس چانسلر حضرت غازی عباس ہوتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زمانے کو یہ بتایا یار آج 10 محرم 61 ہجری کو یہ بات چھوڑ دو جو تم برادران یوسف کی مثالیں دیتے ہو، اب سے لے کر صبح قیامت تک برادران حسین کی مثال دینی ہے کہ قربانیاں کس طرح دی جاتی ہیں، اور حضرت ام البنین نے انہیں کس طرح تیار کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا ہے۔ ساز و سامان کی بات کریں، یہ لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ تو اقدار کی جنگ تھی، یہ تو اسلام کو بچانے گئے تھے، اور مارکہ کربلا حق و باطل کا معیار بن گیا ہے۔ اب صبح قیامت تک نیلسن منڈیلا تو سمجھ گیا، کلمہ گو کیوں نہیں سمجھ پائے، یہ نمک خار کیوں نہیں سمجھ پائے۔ وہ کہتا ہے 27 سال میں بڑے کمزور لمحے آئے اور میں نے چاہا باطل سے سمجھوتا کروں تو مجھے مصطفیٰ کریم کا نواسہ حسین نظر آتا تھا اور میں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضور مجھے تو آج بھی کبھی امام علی کا ذکر خیر کرتے ہوئے خیال آتا ہے امام نسائی کا، جن کو امت نے شہید کر دیا مناقب علی بیان کرنے کی پاداش میں۔ مجھے ہر طرف نیزے اور تلواریں نظر آتی ہیں ذکر اہل بیت کرتے ہوئے، میری زبان پر اب تک اس نان و نمک کا ذائقہ ہے جو اس وقت میری نسلوں نے کھایا تھا۔ خوف اور حرص اور لالچ نے ہمیں حق سے محروم رکھا ہوا۔ حضور جب بھی حسینی علم اٹھایا جائے گا ان لوگوں کے لیے ہر زمانہ ہی کربلا، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر دن ہی عاشورا ہے۔ حق ہے، بالکل انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تفاسیر میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، کسی نے کہا 82 سال، کسی نے 86 سال، کسی نے 90 سال۔ اہل محبت اہل معرفت کہتے ہیں کہ ان 90 سالوں سے مراد بنو امیہ کا وہ اقتدار ہے جب وہ تخت حکومت پہ فائز ہوئے، اور اس ایک رات سے مراد وہ شب عاشور ہے سبحان اللہ، حضرت امام حسین حضرت سیدہ زینب نظر آتی ہیں۔ وہ ایک رات ان 90 سالوں سے بہتر ہے۔ لہذا حضرت امام قاسم بن حسن نے بتایا 1000 سال کی زندگی چھوڑو، 14 سال بھی ہو امام قبول کر لیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، میدان کربلا میں اہل بیت کی مقدس صفت مآب خواتین بھی ہیں، ان کا ایک عزم ہے، ارادہ ہے، عزیمت ہے، استقامت ہے، ایک مشیر کا کردار ہے، اور ستم رسیدگی بھی ہے، اور اس کے بعد بہت ہی بے حرمتی کی کیفیت بھی امت اس مظلوم اس خانوادے پر اتری۔ ارشاد فرمائیے کچھ۔ قبلہ یہاں ایک میں بڑی کڑوی حقیقت اس پر چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل اپنے نبی کی نافرمانی کر کے میدان طے میں 40 سال بھٹکتے رہے۔
اور نبی کا خاندان کاٹ کے امت آج تک بھٹک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجتماعی طور پر آپ کو اس کے بعد 13 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جو عزت جو عظمت خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی جو انہوں نے قائم کی تھی، وہ شہزادہ اہل بیت اور یہ عظیم الشان ہستیاں بالخصوص حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت اور ان کے بچوں کو کاٹنے کے بعد امت اس کے بعد کبھی بھی اس سطح پر اور اس نہج پر نہیں گئی. اگر جانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، ساری امت اجتماعی طور پر توبہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجتماعی توبہ کرے، سارے مل کر توبہ کریں. یہ نہیں کہ تاریخ کے اوراق کھنگالنے لگ جائیں، مناظرے ہونا شروع ہو جائیں، ایک گروہ اس طرف چلا جائے. اور معذرت کے ساتھ علامہ صاحب، اہل مناظرہ کی خواہش اور کوشش نہ جانے کیوں ہوتی ہے کہ فضائل اہل بیت کو کم سے کم تر کیا جائے اور فریق مخالف کے وہ فضائل بھی بیان کیے جائیں جن کا دور دور تک کوئی وجود نہیں ہے. اس رویے کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ رب نے تو اس وقت امت کو حسین دیا تھا، اختیار کیوں نہیں کیا؟ وہ خاندان تو ممدوح خدا ہے. ممدوح خدا ہے. حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک جن کے رگوں میں ہے، ان سے عظیم الشان ہستی کون ہو سکتی ہے؟ تو امام علی مقام، امام عرش مقام کا وہ لمحہ، وہ وقت کہ جب 10 محرم الحرام ہے اور خانوادہ کی خواتین ہیں خیموں میں اور تمام افراد جو ہے وہ باری باری شہید ہو رہے ہیں. قبلہ وہاں پر کچھ خواتین غیر ہاشمی بھی تھیں. ان کا کردار جیسے ہی نظروں کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت حبیب بن مظاہر کے گھر کی خواتین کہ جب امام علی مقام نے کہا تھا اے حبیب ہم سارے شہید کر دیے جائیں گے، ہماری خواتین ان کے خدمت گزار کون ہوں گے؟ تو حضرت حبیب اپنے خیمے میں آئے اور اپنی خواتین سے کہا کہ امام پاک نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے رو کر کے کہا کہ انہیں یہ پیغام دیجئے کہ حبیب آپ پہ قربان ہوگا، اور ان کے خواتین ان کی عزت مآب اور عفت مآب خواتین کے خادمہ بن کے زندگی گزاریں گی. اور پھر بنو کلب کی وہ خاتون جس کا کردار پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس بوڑھی عورت جس نے اپنے نوجوان لخت جگر حضرت وہب بن عبداللہ سے کہا تھا کہ میں آج پریشان ہوں، آپ کی جوانی کو میں نے دیکھا ہے لیکن آپ کی جوانی ایک طرف ہے، دوسری طرف شہزادہ رسول ہیں، ان کو وہاں پر وہ لوگ شہید کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرا نوجوان بیٹا تو زندہ رہے لیکن حضرت رسول اکرم کا بیٹا شہید کر دیا جائے. شان ایمان لے کر کے آئیں، وہ اپنی بہو کو بھی لے کر کے آئیں، اور جو کہ یتیمی کی حالت میں پلے حضرت وہب بن عبداللہ، اور وہاں آ کے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کے حضور ان کو پیش کیا. وہ وہاں پر کٹے اور اس خاتون نے وہاں پر اللہ اکبر ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی زلفوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے آج تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے. اور پھر وہ وہاں پر اس کی بھی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے. پھر خانوادے کی خواتین کا صبر دیکھیں، حضرت بی بی زینب بنت علی المرتضی شیر خدا کہ جنہوں نے دمشق تک اس پورے سفر کو صبر کے ساتھ ڈیل کیا. حضرت ام کلثوم بنت علی کو دیکھیں جنہوں نے کوفہ کے بازاروں میں ظالموں کو جو ہے للکارا اور ان کو بتایا کہ تم نے جو ظلم کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور پھر حضرت ام لیلہ، حضرت ام رباب دیکھیں اپنے چھوٹے شہزادوں کو اپنی گود میں لاشیں اٹھا اٹھا کے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتی نظر آتی ہیں. حضرت سکینہ انہوں نے اپنا بچپنا اور اس بچپنے میں یہ ساری صورتحال دیکھی. اور پھر اللہ اکبر ان کی زبانوں پر بے صبری نہیں تھی، ان کی زبانوں پر شکوے نہیں تھے. انہوں نے اس پورے سفر میں کبھی بھی امام علی مقام، امام حسین کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں کدھر لے کر کے جا رہے ہیں. مکہ سے مدینہ کا سفر اور یہ سارا سفر، اور پھر کربلا کا سفر، پیاسی حالت کا سفر، مشکلات کا سفر، اونٹوں کا سفر، اور ان تکلیفوں کے ساتھ خیمے لگ رہے ہیں، خیموں میں رہ رہی ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے بھائی بھتیجے کٹتے دیکھ رہی ہیں.
اللہ اکبر، حضور والا لیکن انہوں نے خیموں کو آگ لگانے والے کہتے ہیں کہ خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی تھی، کہاں جائیں کیا کریں؟ اللہ، ہر کوئی اپنے سربراہ کی تعریف کرے گا نا، جانشین کہاں اپنے امام کو برا کہے گا؟ ہمیں تو اپنے امام سے غرض ہے جن کی خواتین نے اتنی تکلیفوں سے، اتنی مشکلات کے ساتھ، قبلہ میں عرض کرتا ہوں ہماری بیٹی یا ہماری بہن یا زوجہ کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہمیں اسپتال بھی میسر ہیں، فریجیں پڑی ہیں اس میں مشروبات پڑے ہیں، ہر چیز میسر ہے۔ اللہ نبی کے خاندان پر ویسا وقت آیا ہے، اس امت نے کیسا وقت لائی ہے یہ امت کہ ان کو قید کر کے کوفہ لے جایا گیا ہے، اور ان کے دل کے اندر دشمنی کی آگ نہیں بجھی ہے، پھر ان کو شام لے جایا گیا ہے، اور پھر شام سے وہ قافلہ واپس کربلا آیا ہے۔ مجھے بتائیے ان خواتین نے اور حضرت امام زین العابدین نے کیسے دکھ میں وہ لاشیں دفنائے ہوں گے، اور وہاں سے پھر انہوں نے مدینے کا سفر کیا ہوگا۔ ان خواتین کی جرت کو سلام ہے، ان کی بہادری کو سلام ہے، ان کے صبر کو سلام ہے، اور انہوں نے جو دین پہ پہرا دیا ہے اس پہرا دینے کو سلام ہے۔ امت ساری کٹ مر بھی جائے تو زینب کی جرت اور صبر کا اجر نہیں بن سکتی ہے۔ قیامت تک ہم مقروض ہیں، ہماری نسلیں مقروض ہیں، اور معاشر کے دن امت کی ساری صفیں ان خواتین کی مقروض ہیں، اور یہ سر جھکا کے وہاں پر جب تک رب سے معافی نہیں مانگیں گے رب کسی کو جنت عطا نہیں کرے گا۔ جو تکلیف جو دکھ نبی کی اولاد کو، نبی پاک کی بیٹیوں کو یہ دی گئی ہے، اس دکھ پر آسمان گریا کنا ہے، زمین گریا کنا ہے، فرشتے جو ہیں وہ افسردہ ہیں، اور قیامت تک یہ امت اس زمین کا ذرہ ذرہ بھی روتا رہے اور اس کے آنسو خشک بھی ہو جائیں، تو جو آنسو حضرت بی بی زینب کے بہے ہوں گے، اور جو آنسو حضرت ام رباب کے بہے ہوں گے، اور جو آنسو حضرت ام لیلہ کے بہے ہوں گے، جو حضرت رملہ کے بہے ہوں گے، جو حضرت سکینہ کے بہے ہوں گے، ان آنسوؤں کی قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان خواتین کی جرت کو پڑھنا ہے ہماری خواتین کو، اور یاد رکھیں بے صبری انہوں نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے کوفہ کے میدان میں بی بی زینب نے جو خطبہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا تم نے زمین و آسمان میں جو اس وقت سب سے افضل ہستی تھی ان کو تم نے کاٹا ہے، معاشر تک بھی تم تڑپتے رہو گے تو تمہارا تڑپنا اللہ کو پسند نہیں آئے گا، تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری خواتین کو عزت و عظمت کی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم اہم گفتگو کریں گے۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، ہماری نشریات جاری رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہمیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم دونوں جہان کی فلاح پانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر ہم نے پلے باندھ لی تو یقین جانیے دونوں جہانوں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، یوم شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس پاک میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری سعادت ہے کہ ہم یہ ذکر جمیل سن رہے ہیں اور ذخیرہ عاقبت اکٹھا کر رہے ہیں۔ محترم یاسین نظامی صاحب، حضرت امام علی مقام کی شہادت، سب سے آخری شہادت میدان کربلا کی، اس کی جزیات کچھ بتائیے۔ کون بدبخت قاتلین تھے جو آپ کے نانا کا کلمہ بھی پڑھتے تھے؟ جسد اطہر کی بے حرمتی کی بھی روایتیں بڑی مستند ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے چلی تھیں، احد سے چلی تھیں، بدر سے چلی تھیں، کہاں سے چلی تھیں۔ اکابر نے اس پر کتنا رنج و علم کا اظہار کیا اس عہد میں، جتنے صحابہ تھے، تابعین تھے، کیسے کیسے پاک لوگ تھے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو حضور کی چچی جان ہے سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا یہ خون کی شیشی ہے، اور اس کا رنگ جب تبدیل ہو جائے نا، یہ سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے، تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ میرا نواسہ جو ہے وہ شہید ہو چکا۔ اللہ اللہ۔ تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ میرا نواسہ جو ہے وہ شہید ہو چکا۔ تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ میرا نواسہ جو ہے وہ شہید ہو چکا۔ تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ میرا نواسہ جو ہے وہ شہید ہو چکا۔
اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ ام الفضل اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ واہ واہ واہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حیات مستعار جو ہے وہ عطا فرما دی۔ دوسری روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ بڑے روئے، آپ کے چشمان سے بڑے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا دل بڑا دکھی ہے، دکھی کیوں نہ ہو، یہ وہ عظیم ہستی ہیں اور یہ وہ عظیم ہستی کے نواسے ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا یہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے پردہ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام کے دلوں میں جب محبت رسول کا جذبہ جو ہے وہ موجزن ہوتا تو وہ جناب حسنین کریمین کو اپنے سامنے بٹھایا کرتے تھے اور ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتے تھے اور اپنے دل کو اطمینان اور سکون کی دولت جو ہے وہ عطا کیا کرتے تھے۔ اس بات پر وہ بڑے رنجیدہ تھے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے بھی اس بات کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت یہ امت کو ہمیشہ جو ہے وہ غم میں مبتلا کرے گی، کیونکہ امت کو اس شہادت پر ایسا نقصان ہوا ہے کہ جس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نواسہ رسول ہے اور جن کی ذات ببرکات کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے۔ اس کا دوسرا حصہ وہ بھی بیان کیا گیا۔ اور جس نے علاوہ ایک تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے ہی ہے، آپ کا پیغام، آپ کا مشن، آپ کی مقصدیت، سبحان اس پر بھی آن چاہیے نا۔ جی 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 بالکل، امت کا وہ نقصان بھی ہوا، بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تھے وہ اعلاء کلمہ دین ہے، بے شک کلمہ حق جو ہے اس کی سربلندی کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور دین کا ہر بندے کو یہ پیغام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی آپ نے برائی کو روکنا ہے اور اس روکنے کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب دین کی اقدار پامال ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار جو ہیں وہ بھی پامال ہو رہی تھیں، تو انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے اور دین کی اقدار کے تحفظ کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے فرمایا ایک ظالم اور فاسق کے جو دین کی اقدار کو پامال کرنے والا ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ دین کی توہین ہے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا اگر دین محمدی کی حفاظت جو ہے وہ میرے خون کے ساتھ ہو سکتی ہے تو میں اپنا خون دینے کو تیار ہوں، اور جو خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جایا گیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین اگر آپ سے جس قربانی کا تقاضا کرتا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے تمام کے تمام رشتوں ناتوں کو دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دینا ہے۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات نے ان تمام رشتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کے بعد آپ کے چہرے پر غم کا کوئی اثر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا، بلکہ آپ بطور شکرانہ آپ کی زبان پر الحمدللہ کے کلمات ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام میں سرخرو فرمایا۔ قرۃ العین کن کے تھے جنہوں نے زخم کھا کے کہا تھا فزت برب الکعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت ہے اور اس شہادت سے ملنے والے اسباق ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا کہ امام علی مقام کی ذات صرف ایک ذات نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام کی جو ذات اور شخصیت ہے یہ ایک پوری امت کا نام ہے، بے شک اور اس امت کے ذریعے آپ کو ہر قسم کا درس ملتا ہے، وفا کا درس ملتا ہے، غیرت کا درس ملتا ہے، جرت کا درس ملتا ہے، استقامت اور بہادری کا درس ملتا ہے۔ آپ اس کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ دین کے ساتھ وفا کس حد تک بندہ کر سکتا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین جب آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن مبارک سے علیحدہ کیا گیا اور نیزے کی نوک پر آپ کے سر مبارک کو رکھا گیا، دین کے ساتھ وابستگی کا عالم دیکھیے۔ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بڑا شغف تھا، اور جب اس مقام پر بھی آپ کی زبان مبارک سے تلاوت کلام پاک کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ حضور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایام جاہلیت میں سر کاٹے جاتے تھے، بستی بستی گھمائے پھرائے جاتے تھے، اسلام نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تاریخ اسلام میں پہلا سر، سلام ہے اس سر کو، حضرت عمار ابن یاسر کا تھا جس کو کاٹ کے گلی گلی پھرایا گیا۔
بلا شبہ یہ والی جو آپ کی ذات ببرکات کے ساتھ آپ کے بانجوں بتیجوں اور بیٹوں کے ساتھ یہ جو بہیمانہ سلوک ہوا ہے اور ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے گئے ہیں، جس طرح کی روایات ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تاریخ عالم میں ایسا بہیمانہ سلوک جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا جو نواسہ رسول اور آپ کے خاندان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود آپ کے قافلے کے ہر فرد سے پوچھا جائے کہ آپ نے بھئی ہمیں کیا میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں، تو ہر ایک نے کہا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور یہی دین کا پیغام ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے کہ جتنی مرضی تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین امام تفویض ہیں، امام تسلیم و رضا ہیں، سبحان اللہ، اور قیامت تک انہیں ان القاب سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں، تیرا وجود فخر نظام حیات ہے، تیرا وجود فخر نظام حیات ہے، تو محض ایک ذات نہیں کائنات ہے۔ یہ امام علی مقام جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ اقدار مقدم ہیں اقتدار سے، اور جنہوں نے یہ فرمایا کہ جب آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں تو پھر فتح و شکست میٹر نہیں کر رہی ہوتی، اور فتح و شکست کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب ہم سنیں گے یوم عاشور کی دعا۔ یہ بہت خصوصی وظیفہ ہے اور آپ ٹی وی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے، ضروری ہو تو آپ نوٹ بھی کر لیں، ریکارڈ بھی کر لیں، اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ دعائے عاشورہ کی فضیلت۔ 10 محرم الحرام طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھنے والے کی زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ يا قابل توبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالحا في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله
التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمین۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بہت کرم فرمایا، آپ نے تشریف لائے، ہمارے ناظرین کو بھی بہت ہی مفید معلومات سے آپ نے نوازا، خود میرے علم میں بہت اضافہ کیا۔ ناظرین محترم، یہ دعا آپ ضرور پڑھیے گا، اس کی بڑی برکات ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ سب سے بڑا عفو کرنے والا انسان وہ ہے جو قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام یوم شہادت اس عنوان سے بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور استفادہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب ہم لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان اور اس کے بعد سنیں گے جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی آواز میں جناب اجمل چشتی کا کلام، بہت عمدہ منقبت۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب والا کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی۔ اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ، ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ، زہرا کے گھر ہوئی ہے ولادت حسین کی، زہرا کے گھر ہوئی ہے ولادت حسین کی۔ زہرا ہے ماں تو بابا ہے مولا کائنات، زہرا ہے ماں تو بابا ہے مولا کائنات، اطہر ہے دو جہاں
نجابت حسین کی شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا، شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا، کرنی ہے دیکھو اس طرح عزت حسین کی، کرنی ہے دیکھو اس طرح عزت حسین کی۔ اس نے حسین اصل میں اس نے رسول ہے، اس نے حسین اصل میں اس نے رسول ہے، اکشے شہ امم ہے، شباہت حسین کی، اکشے شہ امم ہے، شباہت حسین کی۔ حوران خلد کہتی ہیں اجمل یہ جھوم کر، حوران خلد کہتی ہیں اجمل یہ جھوم کر، جاگیر ہے ازل سے جنت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین